السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دعوے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد ہونے والے اس محاضرے میں ہم اور آپ نے اسی پہلی مجلس میں حدیث جبریل سے متعلق کچھ باتیں سماعت کی تھیں۔ آئیے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان کی تفصیل آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ خلقت الملائکۃ من نور، صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 600 پر عنایت کیے ہیں۔ ایسے ہی ان کی تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، 70,000 فرشتے یہ بیت معمور کی زیارت کے لیے ایک دن داخل ہوتے ہیں، اور لا یعودون الیہ، پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ اسی طریقے پر فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے وحی پر مکلف کیا ہے، اپنے انبیاء کرام کے پاس اللہ کے پیغام کو لے جانے کی ذمہ داری دی ہے۔ بعض کو اللہ رب العزت نے بارش کی ذمہ داری دی ہے، ایسے ہی کسی کے سپرد لوگوں کی وفات اور موت پر مکلف کیا ہے انہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے الموکلون بالارحام، بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کے متعلق سے کچھ باتیں لکھی جاتی ہیں، ان پر مکلف کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے جنت جہنم پر بھی بہت سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی ذمہ داریاں عنایت کی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جتنا انہیں کہا جاتا ہے وہ اتنا بجا لاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو بعض فرشتوں کا ذکر ان کے نام کے ساتھ جبریل، میکائیل، اسرافیل، مالک، منکر نکیر، اور اس طرح سے جو ہے بہت سارے فرشتوں کے نام بعض نسبت سے ملک الجبال یا اس طرح کے نسبت سے جو ہے مذکور ہے، اور بہت سارے فرشتوں کا نام جو ہے ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانے کے تقاضے میں شامل ہے کہ جن جن چیزوں کا ثبوت فرشتوں سے متعلق کتاب و سنت میں موجود ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ تیسری چیز ہے الایمان بالکتب،
اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، یعنی تصدیق کرنا، اقرار کرنا اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، یہ برحق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ غیر مخلوق ہے، اور اس میں انسانیت کے لیے سعادت اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی 136 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اللہ نے اپنے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کچھ کتابوں کے نام ذکر کیے ہیں، جیسے آخری کتاب قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ان کے نام کے ساتھ اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، جن سے اللہ رب العزت نے، جن کے الفاظ اور معانی سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ ایسے ہی جو ہے ایمان بالرسل، چوتھی چیز، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ نے انسانوں میں سے، مردوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، انہیں نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والجن لیس فیہم رسل، اللہ نے جنوں میں کوئی رسول نہیں بنایا، عورتوں میں اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے رسول بنایا، اور وہی رسول جنوں کے لیے بھی ہے، ان پر ایمان لانا جنوں کے لیے بھی واجب ہے جیسے انسانوں کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو مکلف قرار دیا ہے اپنی عبادت کا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے والرسل ہم المکلفون بابلاغ شرائع، رسول جو ہیں یہ اللہ کی شریعت کی تبلیغ اور اس کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بیان فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ پر کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے، اور رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، اور بہت سارے رسولوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو جن رسولوں کا ذکر ان کے نام کے ساتھ ہے ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، تو ان پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ ایسے ہی انبیاء اور رسول اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے 5 انبیاء کرام اولو العزم من الرسل ہیں، جن کو عظیم ترین مرتبہ حاصل ہے رسولوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام یہ 5 جو ہے یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ اسی طریقہ سے ایمان کی 5ویں رکن یہ ایمان بالیوم الآخر ہے، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا، تصدیق کرنا، اقرار کرنا، آخرت کے ان تمام حالات و مراحل کا جس کی تفصیل اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے، کہ قیامت قائم ہوگی، دنیا دار العمل ہے، انسان کو آخرت میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، یہ جو ہے مرنے کے بعد برزخ کی ایک زندگی ہے، قبر کی زندگی، انسان وہاں عذاب اور نعمتوں سے سرفراز ہوگا، اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
یہ ساری چیزوں پر انسان کا ایمان رکھنا۔ ایسے ہی ایمان انسان کا اس بات پر کہ جو ہے قبر میں آدمی آزمایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری کیفیت بیان فرمائی۔ باس بعد الموت پر ایمان، ایسے ہی سارے لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس پر ایمان، اور اسی طریقے سے آخرت میں پلسرات کا، حوض کوثر کا، اعمال کے تولے جانے کے لیے میزان کا، شفاعت نبی کا، جنت و جہنم کا، اسی ساری چیزوں کا ایمان جو ہے آخرت پر ایمان میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی بنیاد ایمان کی یہ تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر اور اس کے شر، اس کے خیر اور اس کے شر ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے اور ایک تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے، ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں صرف وہی لاحق ہو سکتی ہے، وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیات کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے، جو ہے جو انسان کو خیر، بھلائی، ضرر، نقصان پہنچتی ہے یہ تقدیر کے تحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اور انسان کو تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ کھود اور کرید سے منع کیا گیا ہے۔ انسان تقدیر کے معاملے میں جب کھود اور کرید کرتا ہے تو شیطان کو اس کے عقیدے اور ایمان سے کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مگر کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، تو یہ شیطان کے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایمان کے تقدیر پر ایمان کے 4 مراتب ہیں، اور ان چاروں مراتب کو سمجھ لینے سے تقدیر کا بہت سارا مسئلہ از خود حل ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا علم ازلی اور دائمی ہے، دنیا میں تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے اور قیامت کے بعد کے مراحل، وہ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے ازل سے ابد تک، اسی لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے وہ ساری چیزیں اسی طرح سے ویسے ہی ہو کر کے رہیں گی، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی معاملہ اگر انجام پا رہا ہے، جو ہے وقوع پذیر ہو رہا ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ارادے کے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے، تو یہ ہمارا جو ہے تقدیر کے یہ مراتب ہیں۔ ایسے ہی جو ہے دوسری چیز، تیسری چیز جو ہے یہ کتابت، کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لوح محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے التخلیق کما ہوا کائن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ویسے ہی پیدا کیا ہے جیسے وہ ہونے والی تھی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اس کو بھی، اس کا خالق بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے التخلیق کما ہوا کائن،
جیسے جو چیز ہونے والی تھی اللہ نے اس کو اسی طریقے سے پیدا کیا ہے. وفقا لما علمہ، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ نے یہ چیز کی خبر دے دی ہے. تو تقدیر سے انسان جو ہے حجت نہیں پکڑ سکتا کہ پھر جو ہے ہمیں عمل کرنے کا کیا فائدہ، جب ہمارے لیے اللہ نے عذاب ہی لکھا ہے، جہنم ہی لکھا ہے، تو عمل کا کیا فائدہ. نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے بھی اس طرح کے سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقدیر کے مسائل سکھلائے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر آدمی کے لیے وہی چیز آسان ہو جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ایک درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایمان کا، الاحسان. اسلام کے 3 مراتب ہیں جو ہے اسلام، ایمان اور احسان. احسان اصل میں کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اسی لیے اللہ کے ساتھ احسان، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان. اللہ کے ساتھ احسان یہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت کمزور پڑ جاتی ہے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس طرح پر اللہ کی عبادت کرو، خوف کا، خشیت کا، جو ہے اللہ سے امید کا، رجا کا، یہ پہلو تمہارے اندر غالب ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے ہیبت و اجلال کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کرے. اور دوسرا احسان کا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. انسان ہر وہ بھلائی کرے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے یا جس کی وہ ضرورت مند ہے، تو وہ بھلائی جو ہے. ایسے ہی اس حدیث کے اندر اخیر میں جبریل امین نے اللہ کے نبی سے پوچھا فاخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی آپ قیامت کے بارے میں بتائیے. قیامت آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ، کہ یہ کائنات، یہ دنیا کا نظام یہ تبدیل ہو جائے گا، دنیا بدل جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا علم تم سے زیادہ مجھے نہیں ہے. آپ دیکھیں، اختص اللہ بعلم الساعہ، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا علم اپنے لیے خاص رکھا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا متعینہ وقت معلوم نہیں ہے. کوئی بھی شخص ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. فاخبرنی عن اماراتها، تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں اس کی علامتیں بتائیے، قیامت کی علامت جس پر مستقل کتابیں موجود ہیں، تصنیفات موجود ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں. آپ دیکھیں چھوٹی نشانیوں میں بیشتر نشانیاں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں. علامات قیامت کے باب میں صاف روایت موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گی تو پے در پر وہ ظاہر ہوں گی، اور اس طریقے سے جو ہے پھر قیامت واقع ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دخان، دجال کا خروج، ایک جانور کا خروج، سورج کا جو ہے مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا ظہور، ایسے ہی 3 جو ہے خسف، یعنی جو ہے مشرق کے اندر، مغرب کے اندر اور جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے زمینوں کا بڑے پیمانے پر دھانسا دیا جانا جو ہے. وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، اور یمن سے ایک آگ کا ظاہر ہونا، تطرد الناس الی محشرہم، جو ہے جو لوگوں کو ہانک کر کے محشر کی طرف لے جائے گی. تو یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. ایسے ہی اگر آپ غور کریں تو اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چیز بتایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. مطلب مراد یہ ہے، علماء نے ذکر کیا کہ کثرت فتوحات کی بنا پر جو ہے مردوں کی تعداد کم ہو جائیں گی، اور ایک آدمی اپنے باپ
کی منکوہا اپنے باپ کی لونڈی کا مالک بن جائے گا، اور اس طریقے سے ماں نے جس بیٹے کو جنم دیا ہوگا وہ بیٹا ہی اصل میں اپنی ماں کا مالک بن جائے گا۔ یا دوسری تعبیر علماء نے کی ہے کہ نافرمانیاں اتنی عام ہو جائیں گی کہ اولاد اپنے والدین کا نافرمان بن جائے گی۔ تو اس طرح سے علماء نے حالات کے تغیرات مراد ہیں، یہاں پر اس کی امارات سے مراد یہاں یہ چیز جو بیان کی گئی تلد الامۃ ربتہا، یعنی حالات پوری طرح سے تبدیل ہو جائیں گے، اسی لیے علماء نے اس چیز کو مراد لیا ہے یہاں پر۔ تو یہ بہرحال حدیث جبریل کی مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تیسری حدیث جو الاربعین النوویہ کے سلسلے انتخاب کی تیسری حدیث ہے، جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے ارکان اسلام کیا ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ اسلام کے پلر ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اگر استطاعت ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں جس پر اسلامی زندگی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص ارکان اسلام یا ارکان ایمان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیتا ہے، شک اور تردد کرتا ہے، عمدن و قصدن اس چیز کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر قرار پائے گا۔ اس کی بنیاد پر ارکان ایمان یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی عدوی اور قرشی ہیں۔ ان کی ولادت ولد سنہ ثلاث من المباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 سال یہ پیدا ہوئے، اور بچپن میں ہی ایمان لے آئے، اور اسی طریقے سے جب ہجرت کیا تو ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ غزوہ احد میں عمر کم ہونے کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں وہ شریک ہوئے وہ غزوہ خندق ہے، سن 5 ہجری میں، جو ہے بیعت رضواں کے اندر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں سے ہیں، اور ان کی وفات یہ 73 ہجری کے اندر ہوئی ہے، 73 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بزرگ ترین صحابی رسول ہیں، مکثرین صحابہ میں سے ہیں، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، اور ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ جب راوی یعنی صحابی جو ہے یہ اس کے والد بھی اگر ایمان والے ہیں، بیٹا بھی ایمان والا ہے، تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہما لکھنا چاہیے، عنہما کہنا چاہیے، جو ہے اذا کان الصحابی و ابوہ مسلمین فقل رضی اللہ عنہما، تو رضی اللہ عنہما کا وَإِذَا كَانَ الصَّحَابِ مُسْلِمًا، صحابی رسول تو مسلمان ہے لیکن اس کا باپ جو ہے یہ کافر ہے، تو اگر باپ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے تو فقل رضی اللہ عنہ،
صرف رضی اللہ عنہ کہا جائے گا اس صحابی کی مناسبت سے، اس جو ہے رضامندی میں دونوں کو شریک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح الاربعین النوویہ کے اندر ذکر کیا اس چیز کو۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو بنی الاسلام علی خمس، مجہول ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ رکھنے والا کون ہے؟ فاعل اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، زبان رسالت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ ایک فاؤنڈیشن اور ایک عمارت کے قائم رہنے میں جو حیثیت فاؤنڈیشن کو ہے، وہی حیثیت اسلام کو باقی رکھنے میں، قائم رکھنے میں ان 5 بنیادوں کو حاصل ہے۔ ان 5 بنیادوں میں تقصیر، کمی، کوتاہی، جن میں سے اب بیشتر کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اس میں کمی اور کوتاہی اسلام سے تعلق کو اسی طرح سے کمزور کرنے والی ہے۔ عمدن و قصدن کسی عمل کا انکار یہ کفر تک انسان کو لے جانے والا ہے۔ اسی لیے شہادتین، جس کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ اصل میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء نے ایک سوال کھڑا کیا ہے، لماذا جعل ھذا رکنا واحدا، کہ اللہ تعالیٰ نے شہادتین کو ایک ہی رکن قرار کیوں دیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کو، جس کا ایک حصہ اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی ذات کی شہادت ہے، اور دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے، اس کو ایک قرار دیا گیا ہے؟ کیوں؟ اب دیکھیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اصل میں یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے یہ اخلاص کو لازم کرتا ہے، اور دوسرا اتباع کو لازم کرتا ہے، اور انہی دونوں پر ہماری ساری عملی زندگی کی بنیاد ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کا دور و مدار یہی چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی ایک اللہ کی شہادت دے، اس کی عبادت اختیار کرے، اس کو رب مانے، معبود تسلیم کرے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور ایک آدمی اللہ کے نبی کو رسول مانے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، تب بھی وہ کافر ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی رسالت کے اقرار میں، تسلیم کرنے میں، صداقت میں، سچائی میں کسی بھی طرح کا شک اور تردد کا شکار ہو جائے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی شہادت دینے میں چند چیزیں بنیادی طور پر شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے نبی نے جس بات کی بھی خبر دی ہے، جو بھی شریعت آپ لے کر آئے، جو احکامات آپ نے بیان کیے، وہ ساری چیزیں برحق اور سچی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہر چیز میں واجب ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کر دیا، اس چیز سے رک جانا ہمارے لیے واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز
کہ کرنے کا حکم دینا یا کسی چیز سے روک دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو کرنے کا حکم دینا اور کسی چیز سے روک دینا۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت، آپ کی بات پر دنیا کے کسی شخص کی رائے، قول اور بات کو مقدم نہ کیا جائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہی جو ہے اللہ تعالی نے جو دین دے کر کے آپ کو بھیجا ہے، اس دین کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت، نبی کی حدیثیں ہیں۔ اس میں کسی نئی چیز کو، کسی بدعت کو داخل نہ کیا جائے۔ یہ اصل میں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے، دنیا کی ہر شے اور ہر رشتے سے زیادہ تعلق اور محبت کو قائم کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے شہادہ کے اندر داخل ہیں، رسالت کے شہادت میں یہ چیز داخل ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ توحید ہی اول ہے اور توحید ہی آخر ہے۔ یہی کلمہ توحید سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسی کلمہ توحید پر انسان کا خاتمہ یہ لازم ہے۔ اگر خاتمہ سے پہلے انسان مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص آخر میں بھی اس کلمے کا انکار کر دے تو وہ مرتد قرار پائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بنیاد نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ کہتے ہیں، ارکان، شروط، آداب، طہارت پوری طرح سے اہتمام کے ساتھ فرض نماز کو، سنن کو، نوافل کو قائم کرنا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو نماز کو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو عمدن و قصدن چھوڑ دیا اس نے کفریہ عمل کیا۔ تو یہ دلیلیں اس بات پر جو ہے شاہد ہے کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے اور اس رکن کا انکار کرنا انسان کو کافر بنا دے گا۔ عملی کوتاہی، سستی اور غفلت کی بنیاد پر نماز کو ترک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور انسان اس کی وجہ سے فاسق و فاجر قرار پاتا ہے اور یہ بہت ہی سنگین ترین مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، حولان حول پورا ہونے کے بعد اگر مال نصاب تک پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ 2.5% ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، طاقت ہے تو روزے سے عملی طور پر انکار کرنا یا روزہ نہ رکھنا یہ انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو اسلام کی ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ اور 5ویں بنیاد حج بیت اللہ، یعنی اگر ایک آدمی جو ہے بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہے، مالی طور پر، بدنی طور پر، تو اس آدمی کو ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے، زندگی میں ایک بار واجب ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس حدیث کے اندر یہ بنیادی باتیں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے آئیے ہم دیکھتے ہیں چوتھی حدیث، بڑی پیاری روایت ہے جو انسان کے تخلیقی مراحل کو بیان کرتی ہے، انسان کے خاتمے سے بحث کرتی ہے، عقیدہ اور ایمان کے بہت ہی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے یہ روایت۔ اور یہ حدیث حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، سچی بات کہتے ہیں اور آپ کی سچائی تسلیم بھی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں کا ہر شخص، ہر ایک کی تخلیق، پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھا جاتا ہے۔ یعنی جب نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو یہ 40 دن تک یوں ہی رہتا ہے۔ ثم یکون علقہ، پھر وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، مثل ذالک، ایسے ہی 40 دن تک وہ بھی رہتا ہے۔ ثم یکون مضغہ، پھر وہ خون کا لوتھڑا یہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، مثل ذالک، 40 دن میں۔ اتنی ہی دن کے اندر ثم یبعث اللہ ملکن، پھر 120 دن کے بعد، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ اور 40 دن مضغہ، یہ 120 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور 4 باتوں کا اسے حکم دیتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ، اور اس سے کہتا ہے کہ تو لکھ دے جا کر کے، کیا؟ اس کا عمل، کہ وہ کیا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، برے کام کرے گا، یا جتنے اعمال وہ کرے گا، وَرِزْقُهُ، اور اس کو ملنے والی روزی، وَعَجْلُهُ، اور اس کی موت، اس کی عمر، کتنی زندگی پائے گا، کتنی عمر پائے گا، کب اس کو موت آئے گی، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور اس کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، پھونک دی جاتی ہے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، آدمی عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان بس 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر کتاب کا لکھا ہوا فیصلہ جو ہے یہ سبقت کر جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور پھر آدمی جہنمیوں والا عمل کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ایک آدمی برائیاں کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، پھر اللہ کی تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے، فیصلہ غالب آتا ہے، اور انسان نیکیاں اور بھلائیاں اس طرح سے کر کے جاتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین روایت ہے، تقدیر کے مسئلے کو بھی بیان کرتی ہے، خاتمہ بالخیر کو بھی بیان فرما رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود بن غالب الحزلی المکی، سابقین اولین میں سے ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کیا، بدر میں
جو ہے شریک رہے، اور اسی طریقے سے ابو جہل کے سر کو جدا کرنے والے یہی ہیں، اور جمع قرآن میں بڑے سنہرے خدمات ہیں ان کے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انکا لغلیم معلم، تو بڑا سکھلایا ہوا غلام ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مواخات کرائی تھی ان کی، جب یہ مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور آپ کی جو وفات ہے وہ 32 ہجری کے اندر، مدینہ جو ہے 32 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے مدینہ کے اندر۔ تو یہ بزرگ ترین صحابی رسول ہیں جو بڑے ہی فقیہ قسم کے تھے، اور حدیث رسول پر گہری نظر تھی۔ ان سے یہ روایت مروی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس روایت میں ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت و کاریگری، کہ اللہ رب العزت ایک حقیر سے نطفے سے انسان کو کیسے پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے ان مراحل پر غور کرے تو سارا تکبر، ساری نخوت، کبر و غرور یہ انسان کا ٹوٹ جائے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تم اکڑتے ہو، جس اللہ نے تمہیں ایک حقیر سے نطفے سے وجود بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت، صنعت اور کاریگری کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس پر متعین کر دیتا ہے۔ 4 مہینے یعنی 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسی بنیاد پر علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر جنین اور ماں کے پیٹ سے بچہ اگر ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے، اور 120 دن کے بعد 4 مہینے کے بعد وہ حمل ساقط ہوتا ہے، تو اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر 4 مہینے سے پہلے وہ گر جاتا ہے، ساقط ہوتا ہے، تو اس کا حکم جو ہے غسل اور جنازے کا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ 4 مہینے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج اگر سائنس نے ترقی کر لیا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تو ایک ڈاکٹر بھی جو ہے اس طریقے پر تحقیق کر کے بتا دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب تخلیق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تب کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے۔ یا اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مراد یہ بھی ہے کہ وہ شقی ہوگا، سعید ہوگا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، ان چیزوں کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ غنی ہوگا، مالدار ہوگا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو اسقاط حمل، اگر ایک آدمی کسی مجبوری کی بنیاد پر حمل کو ساقط کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو 4 مہینے سے پہلے کا اگر حمل ہے تو اس کو مجبوری کی بنیاد پر گرایا جا سکتا ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد حمل کو ضائع کرنے سے، گرانے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے، الا یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو یا ایسی شکل ہو، اضطراری کیفیت ہو کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔
اسی لیے عام اسقاط حمل یہ بہت بڑا جرم ہے، شرعی طور پر قتل کے مترادف ہے۔ آج سماج میں یہ چیزیں عام ہیں کہ ایک آدمی لنک پتا کر کے بیٹی ہے تو اسقاط حمل کر دیا، بہت بڑا شرعی جرم ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے انسان۔ ایسے ہی جو ہے انسان کی تقدیر یہ لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ حدیث جبریل میں تقدیر سے متعلق کچھ باتیں آ چکی ہیں کہ آدمی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے بعد جیسے آدمی کے لیے وہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھوا دیا، پھر اللہ تعالیٰ سالانہ اس کی تجدید کرواتا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کی تجدید کرواتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے تقدیر پر ایمان ہمیں اور آپ کو بہترین درس اور پیغام، اور ہمارے لیے انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جتنی روزی اللہ نے لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنی روزی کا آخری لقمہ کھا نہ لو۔ تو اس لیے لالچ اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو۔ ایسے ہی آپ دیکھیے ہر آدمی کا عمل اور اس کا انجام یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھی، لیکن ہم اس کو دلیل اور حجت بنا کر کے عمل ترک نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اور ہر آدمی کو جو توفیق ملتی ہے، اس کی محنت کی بنیاد پر جو توفیق ملتی ہے، وہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر آدمی اسی کی جو ہے کل میسر لما خلق لہ، جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے اسی کی توفیق اسے ملتی ہے۔ تو اس کے لیے کسی کو دیکھ کر کے، کسی بدعمل کی بدعملی کو دیکھ کر کے، کسی عیاش کی عیاشی کو دیکھ کر کے تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی موت کفر پر ہوتی ہے، شرک پر ہو جاتی ہے، بدعملی پر ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی فاسق و فاجر ہوتا ہے لیکن مرنے سے پہلے ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں انسان کے زندگی کے اعمال کی بنیاد پر یہ توفیق ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جوانی ہے تو عیاشی کیا اور یہ امید کر لیا کہ بڑھاپے میں نیکی کر لوں گا۔ جوانی کا وہی عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر بڑھاپے میں نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ اس لیے انسان دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے یہاں ایک نظام ہے، اللہ کے یہاں ایک سنت ہے، اور اس کے لیے بنیاد آدمی کو ایسے ہی سوء خاتمہ سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری موت ایسی حالت میں نہ ہو کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، آدمی کفر پر ہو جائے، آدمی مرتد ہو جائے، آدمی نیک اعمال کو چھوڑ دے، کلمے کا انکار کر دے۔ سلف صالحین خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اور بہت سارے واقعات اور حکایات موجود ہیں کہ اسلاف کرام یہ ڈرتے تھے سوء خاتمہ سے، بری موت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو حدیثیں انتہائی مفید ترین آپ کی اس خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ہم بھرپور استفادہ کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مجلس کو بابرکت بنائے، مفید بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔